سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اہل بیت میں سے تھے، حسینی تھے۔ وہ اپنے مدینہ منورہ کے سفر میں جب روزہ اطہر پر حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد جو اشعار پڑھے ان اشعار کے بیان کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد فوری طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک نمودار ہوا، اور سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے اس کو بوسہ دیا، اور وہاں موجود مسجد میں مجمع نے بھی اس کرامت کو دیکھا۔ سید احمد کبیر اس عزت و شرف پر ملنے پر بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد امجد کی قبر اطہر پر جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ کیا اشعار پڑھے، وہ اشعار ملاحظہ کیجئے۔ کہنے لگے: السلام علیکم یا جدی فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل العرض انی وہی نائبتی وهذه دولة الاشیاء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی۔ ترجمہ: اے نانا جان، حالت بعد میں، دوری میں اپنی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج دیا کرتا۔ حالت بعد میں، دوری میں اپنی روح کو آپ کے پاس بھیج دیا کرتا تھا، وہ نائب بن کر زمیں بوس ہو جاتی تھی۔ اب جسم کی حاضری کی نوبت آئی ہے، سو ذرا اپنا دایاں ہاتھ مبارک دیجئے تاکہ میرا لب اس کے بوسہ سے مشرف ہو جائے۔ پس فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک چمک اور مہک کے ساتھ قبر شریف سے ظاہر ہوا، اور وہاں موجود مجمع نے بھی اس کی زیارت کی۔ سید احمد رفاعی نے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ تو یہ وہ شاخ تھے، سچے عاشق رسول تھے، جن کی حیات و خدمات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ایسا بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ جو واقعہ ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کا، یہ اتنے تواتر سے ہے، اور اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرف مختن میں بھی حوالہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آمین۔